اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامت كذلك نفصل الآیات لقوم یعلمون اللہم صلی علی محمد وآل محمد افضل صلواتک وبارک وسلم انک حمید مجید۔ حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ قال ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولا شممت ریحا قط او عرفا قط اطیب من ریح او عرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد فدخل رجل ثائر الراس واللحیۃ فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ کانہ یامرہ باصلاح شعرہ ولحیتہ ففعل ثم رجع فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس ھذا خیرا ان یاتی احدکم وہو ثائر الراس کانہ شیطان۔ معاشرے کا حقیقی حسن تو اس کی ذہنی ترقیات میں ہے، اس کی اخلاقی ترقیات میں ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کی روحانی ترقیات میں ہے۔ لیکن یہ چیزیں نظر نہیں آتی، کم نظر آتی ہیں، جس طرح کہ صحابہ کی جماعت میں نظر آتی تھی۔ لیکن ظاہری حسن اور ظاہری زیب و زینت زیادہ نمایاں طور پر انسان دیکھتا ہے، نظر آتی ہیں۔ مگر جیسا کل ذکر ہوا تھا، جب قرآن سے پہلے، قرآن مجید کے نزول سے پہلے مذاہب میں بگاڑ ہوا، تو جو بگاڑوں میں پیدا ہوئے ان میں ایک بگاڑ یہ بھی تھا کہ مذہب اور صفائی دو متضاد چیزیں ہیں۔ تو جن مذاہب نے یہ کہہ دیا کہ صفائی اور مذہب متضاد چیزیں ہیں، انہوں نے زیب اور زینت کی کب اجازت دینی تھی؟ اس لیے قرآن شریف کو ایک مجاہدہ کرنا پڑا، یہ کہہ کر کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده۔ ہوتا کون ہے وہ شخص جو خدا کی اس زینت کو جو خدا نے اپنے بندوں کے لیے اتاری ہے حرام قرار دے؟ فرمایا کہ یہ پاکیزہ زینت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اتاری ہے، والطیبات من الرزق، اور یہ جو پاکیزہ رزق کی چیزیں ہیں یہ مومنوں کے لیے ہیں اس دنیا میں، اور آخرت میں صرف مومنوں کے لیے ہیں۔ تو معاشرہ انسانی میں زیب و زینت ہونا اور نظر آنا، اس پر اسلام نے زور دیا ہے۔ صفائی کو تو فرض قرار دیا ہے، زیب و زینت کی بہت تاکید کی ہے۔ صرف دو موقع ہیں جہاں زیب و زینت کی اجازت اسلام نے نہیں دی، ایک مردوں کے لیے اور ایک عورتوں کے لیے۔ مردوں کا جہاں تک تعلق ہے، احرام کے وقت صفائی کا حکم ہے، زیب و زینت کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ چند دن ایک عاشقانہ انداز میں مومن اللہ تعالیٰ کے حضور گزرانتا ہے۔ اور عورتوں کے لیے جب خدا نخواستہ کسی عورت کا خاوند مر جائے تو اس کے وقار اور بعض مصالح کا تقاضا یہ ہے کہ وہ 3 مہینے 10 دن تک زیب و زینت سے پرہیز کرے۔ اس کے علاوہ نہ صرف زیب و زینت جائز ہے بلکہ ضروری ہے، اور اس پر زور دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی
اور آپ کی سیرت میں بھی۔ سیرت کا پہلو یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ما مسست حریرن ولا دیباجن الینا من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کبھی کوئی ریشم یا ریشم کا ملا جلا کپڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں چھوا۔ اب اس مجاہدانہ زندگی میں، اس جفاکشی کی زندگی میں جو حضور گزار رہے تھے، یہ کیفیت ہونا بڑی غیر معمولی بات ہے۔ پھر کہتے ہیں ولا شممت ریحا قط او عرفا اطیب من ریح او عرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی خوشبو یا کوئی لپٹ مہک جو آتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو یا لپٹ سے، یا بعض روایات میں آتا ہے آپ کے پسینے کی خوشبو سے زیادہ خوبصورت، زیادہ عمدہ نہیں ہوں۔ حضور کی زیب و زینت کا یہ عالم تھا، وہ تبھی زیب و زینت تھی، اس میں تصنع کا دخل نہیں تھا۔ کہ برا بن عازب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے سفر میں حضور کو دیکھا، سرخ رنگ کا جوڑا حضور نے پہنا ہوا تھا اور پٹکا باندھا ہوا تھا۔ رات کا وقت تھا، حضور نماز کے لیے باہر تشریف لائے، چاندنی چھٹکی ہوئی تھی، پورا چاند تھا۔ اب میں کبھی حضور کی طرف دیکھوں، کبھی چاند کی طرف دیکھوں، کبھی حضور کی طرف دیکھوں، کبھی چاند کی طرف دیکھوں، اور پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حضور چاند سے زیادہ خوبصورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس زیب و زینت کے بارے میں حضور نے جو روایت میں نے لکھی ہے اس میں زیادہ واضح ذکر نہیں، دوسری روایات میں واضح ذکر آتا ہے کہ حضور نے ایک آدمی کو مجلس سے اٹھا دیا تھا۔ عطا بن یسار کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، فدخل رجل، ایک آدمی آیا، سائر راس واللحیۃ، بال بھی پراگندہ تھے، داڑھی بھی پراگندہ تھی۔ فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، حضور نے اس کو ہاتھ سے اشارہ کیا، کانہ یامرہ باصلاح شعرہ ولحیتہ، کہ جاؤ اور جا کر اپنے بال ٹھیک کر کے آؤ، داڑھی ٹھیک کر کے آؤ۔ ففعل، وہ اس نے کیا، چلا گیا بیچارہ، ثم رجع، پھر واپس آیا۔ اب حضور کا تبصرہ سنیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس ھذا خیرا، اچھا نہیں لگتا اب یہ، کتنا عمدہ لگ رہا ہے، بال بھی ٹھیک ہیں، داڑھی بھی ٹھیک ہے، کیا یہ بات اچھی ہے یا یہ بات اچھی ہے؟ کیا یات احدکم وہو سائر الراس کانہ شیطان، کہ تم میں سے کوئی آئے بال پراگندہ ہوں جس طرح کہ کوئی شیطان ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ زیب و زینت اور خوبصورتی کو، جہاں کہ جبکہ سابقہ مذاہب نے اس کو ایک جرم قرار دے دیا تھا اور مذہب کے خلاف قرار دیا تھا، حضور نے اس کو جرم قرار دیا ہے کہ بال پراگندہ ہوں، زیب و زینت نہ کی ہوئی ہو، کنگھی نہ کی ہوئی ہو، تو گویا وہ شیطان ہے۔ پھر حضور نے ایک بڑی لطیف بات بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفی لونہ، مردوں کے لیے وہ خوشبو اچھی ہے جس کی مہک ہو زیادہ ہو، رنگ کم ہو۔ وطیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ، اور عورتوں کے لیے وہ خوشبو زیادہ اچھی ہے جس کی خوشبو کی مہک کم ہو اور اس کا رنگ زیادہ ہو۔ تو اب ظاہر ہے کہ زیب و زینت جس کے متعلق بعض دفعہ ہمارے یہاں بھی اس کے خلاف تقاریر ہو جاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا کہ عورتوں کے لیے ایسی زینت ہو جس میں رنگ پایا جاتا ہو، ہاں مردوں کے لیے یہ مناسب نہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانہ میں جو تجدیدات کی ہیں، جو مولویوں نے مذہب کو بگاڑ دیا تھا، اس میں یہ تجدید بھی شامل ہے۔ حضور نے رزق کا، طیبات رزق کا پاکیزہ استعمال نہ صرف خود کرتے تھے بلکہ اس کے حق میں فتویٰ دیتے تھے۔ اور مشہور واقعہ ہے کہ ایک قادیان میں ایک ہندو کا مکان ہوتا تھا اور وہ مخالفت بھی کیا کرتا تھا۔ مسجد اقصیٰ کو جو رستہ جاتا ہے اس پہ وہ مکان ہوتا تھا، اب تو الگ فضل سے وہ دفاتر ہیں وہاں جماعت کے۔ وہاں وہ جو ہندو امیر آدمی بیٹھا ہوتا تھا وہ پوچھتا تھا کہ اچھا آپ کے مذہب میں فقیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان طیبات کو، ان زینتوں کو استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اس کو یہ جواب دیا جاتا تھا کہ ہمارے ہاں یہ باتیں منع نہیں، لیکن ان کا تصور یہ تھا، ہندو مذہب کا اور عیسائیوں میں بھی یہی تصور رہا ہے کہ یہ
باتیں جو زینت سے تعلق رکھتی ہیں، جو طیبات رزق سے تعلق رکھتی ہیں، وہ مذہب کے لوگوں کے لیے، مذہب لوگوں کے لیے پسندیدہ نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عملی نمونے سے اس کی تردید کی اور طیبات رزق کو بھی استعمال فرمایا اور زیب و زینت کو بھی جو اسراف کے بغیر ہو اور سادگی کے ساتھ ہو اس کو پسند فرمایا ہے۔ اللہم صلی اللہ